یقین مانیے آپ حضرات، یہ نوجوان غور کریں کہ حضور کی محفل سجائی جائے اور آدمی اپنی مرضی سے سجا لیتا ہے؟ نہیں، جب تک مدینے والا نہیں چاہتا کوئی ان کی محفل نہیں سجائے۔ حقیقت۔ اور آپ یہ بھی یقین رکھ کے یہاں بیٹھے کہ آپ نے ان کی محفل سجائی ہے۔ بھئی بچوں کو تھوڑا سا خاموش کر دو یار۔ آپ نے ان کی محفل سجائی ہے کہ جنہیں 1400 سال سے زیادہ زمانہ دنیا میں آئے ہوئے ہو گیا، لیکن ان کی یاد منانے والے، ان کی آمد کے چرچے کرنے والے آج بھی مہیش پور میں زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا ایمان کہتا ہے یہ آنے والے جب آئے ہیں، یہ اٹھ کے بعد میں گھروں کو جائیں گے، جنت کے حقدار پہلے بنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آپ حضرات کے جذبات کو دیکھ کر کہ وہ مقرر ہی کیا جو محفل کا موڈ نہ سمجھ پائے، یا میں نے سمجھا کہ انہیں تاریخی باتیں بتانے کی ضرورت ہے، اتنا جوش ہے، اتنا اتساہ ہے، انہیں میں کچھ تاریخ میں لے کر کے جاؤں اور حضور کے جو پردادا ہیں ان سے تاریخ شروع کروں، پردادا سے دادا اور دادا سے پھر حضور کے والد اور پھر حضور کا جلوہ دنیا کے اندر ظہور آنا، یہ چند باتیں یا کہ بات دیگر ترتیب کے ساتھ میں آپ تک پیش کر دوں۔ اجازت ہے آپ کی؟ سنیں گے حضور کے پردادا کا نام، حضور کے دادا کا نام، حضور کے والد ماجد کی شادی، پھر حضور کا دنیا میں آنا۔ بس 4 باتیں مجھے آپ سے ذکر کرنی ہے۔ پہلی بات میں حضرت ہاشم جن کا نام عمرو تھا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ شان، وہ مقام عطا فرمایا کہ ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے، لیکن اللہ میرے آقا کی رضا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور امام اہل سنت نے جب قلم اٹھایا تو کہا کیا کہیں کیا نہ کہیں، کیا پیش کریں کیا پیش نہ کریں، تو کہہ اٹھے امام، سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک نور آیا۔ جامع مسجد کے امام صاحب مولانا طارق صاحب اور حضرت قاری شمس صاحب اور کیا نام حضرت کا آپ کو؟ آج ماشاءاللہ حاجی صاحب علی اسلم حاجی صاحب بھی تشریف فرما، سید نعیم صاحب اور تمام ہمارے علماء یہ تشریف فرمائے۔ کس کس کا نام لو، کس کس کو چھوڑوں، جو ضرورت جس کا اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں کہا تمہارے پاس ایک نور آیا۔ اگر اس طرح کہہ لیا جاتا جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا، تو بات تب بھی مکمل ہو جاتی، لیکن جاءکم کے ساتھ قد لگایا گیا، اور ماضی پر جب قد داخل ہو جاتا ہے تو وہاں تحقیق کے معنی ہوتے ہیں، وہاں پہ زور دیا جاتا ہے، کلام کو مستحکم مضبوط کیا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس نور آیا، بات اب بھی مکمل ہو جاتی، لیکن اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لفظ قد کو جاءکم پہ داخل کر کے رب نے بتا دیا جب محبوب کا ذکر ہوگا اللہ اکبر کبیرہ تو پھر ذکر تحقیق کے ساتھ ہوگا۔ محبوب کی جب بات ہوگی تو وہ اس طرح بات ہوگی جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے
تمہارے لیے تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، مسک کا نشان تمہارے لیے یا رسول اللہ۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، صبا کو چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے کنانہ کو برگزیدہ فرمایا۔ کس کو؟ کنانہ کو، اور کنانہ سے قریش کو برگزیدہ کیا، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھ محمد کو برگزیدہ فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ دیکھیے حضور فرماتے ہیں میرا نور جسے جسے ملتا رہا وہ چمکتا رہا، وہ دمکتا رہا، مثل آفتاب و مہتاب چمکا، چاند و سورج سے زیادہ چمکا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی نور مصطفیٰ حضرت عبد مناف کو ملا۔ عبد مناف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، یہی نور مصطفیٰ ہے۔ آپ ذرا ماضی میں چلے، حضرت آدم کو اسی نور نے چمکایا، حضرت شیس کو اسی نور مصطفیٰ نے چمکایا، حضرت موسیٰ چمکے ہیں ہمارے نبی کے صدقے میں چمکے ہیں، حضرت عیسیٰ چمکے ہیں ہمارے نبی کے صدقے میں چمکے ہیں، حضرت دانیال چمکے ہیں ہمارے نبی کے صدقے میں چمکے ہیں، اعلیٰ حضرت چمکے ہیں ہمارے نبی کے صدقے میں چمکے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے چمکنے کے بعد کہہ دیا، چمک تجھ چپاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آواز کم مت کرنا، باقی جیسی آواز نکلنے دینا، اس سے کم مت کرنا، اس سے بھی کم کیا کرو گے، اب کم مت کرنا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد مناف کو میرے نبی کا نور عطا فرمایا، پھر عبد مناف کو 4 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک بیٹے کا نام نوفل ہے، ایک بیٹے کا نام عبد شمس ہے، ایک بیٹے کا نام مطلب ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے۔ یہ جو عمر ہے اللہ اکبر بعد میں یہ ہاشم نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ ہاشم نام پڑھنے کی وجہ یہ ہے حضرت عبد مناف کے بیٹے حضرت عمر یعنی حضرت ہاشم یہ حضور کے پردادا ہیں۔ عبد مناف لکڑ دادا ہے، حضرت ہاشم کا نام عمر تھا۔ ہاشم نام کی وجہ یہ ہے پڑھنے کی کہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے پردادا کے ملک شام سے تجارت کا قافلہ آیا، اس قافلے میں گندم تھا، اس قافلے کے جتنی سواریاں تھی سب پہ گیہوں سے اللہ اکبر لدا ہوا تھا، اور مکے میں قحط پڑ گیا تھا۔ ایک ایک دانے کے لیے انسان پریشان تھے، جانور پریشان تھے، کھیتیاں سوکھ چکی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ہاشم کا جب مکے میں قافلہ ملک شام سے آیا تھا اس وقت مکے میں قحط پڑا ہوا تھا، ہر انسان کو کھانے کی ضرورت تھی۔ حضرت ہاشم نے جب غور کیا میری قوم پریشان ہے، میری قوم کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ نے فرمایا میں نے ہر بار اپنا مال مکے میں منگا کر کے ملک شام سے فروخت کیا ہے، لیکن اس بار مجھے پیسہ نہیں کمانا ہے بلکہ اپنی قوم کو کھلانا ہے۔ حضرت ہاشم نے وہ سارا گندم پسوا کر کے اس کا آٹا بنوا کر کے تیار کیا۔ جب آٹا بن گیا تو نبی کے پردادا نے کہا عورتوں کو بلایا جائے، تمام خواتین آ گئی، کہاں اے خواتین تم آٹے کو گوندھ لو اور اس کی روٹیاں بنانا شروع کر دو۔ اللہ اکبر، خواتین اس آٹے کی روٹیاں بنا رہی ہیں، چٹا لگ گیا روٹیوں کا، ڈھیر لگ گیا روٹیوں کا۔ مکے والوں کو کئی دنوں سے ایک دانہ بھی نہیں ملا ہے، روٹی کے ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان حیران ہے۔ حضرت ہاشم آج کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، پریشانی کے وقت میں لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ
حقیقت ہے جب کوئی پریشانی کے وقت میں اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے، جب کوئی کسی کی ہیلپ کرتا ہے، جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، قسم خدا کی اس کی مدد کوئی دنیا دار نہیں کرتا بلکہ پروردگار کیا کرتا ہے، جو اللہ کے قریب بندوں کا سہارا بنتا ہے، جو خدمت خلق کرتا ہے، اللہ اسے اس دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے اور بعد مرنے کے اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ہاشم نے کہا اب روٹیاں بن کر کے تیار ہو گئی، اللہ اکبر، کھالی روٹی نہیں کھائی جائے گی، حالانکہ ان کی بھوک اس منظر پہ پہنچ چکی تھی، اس عالم پہ پہنچ چکی تھی۔ اگر حضرت ہاشم حضور کے پردادا انہیں پرمیشن دیتے کھالی روٹی کھا لو تو وہ شوق سے روٹی کھاتے، اس لیے کہ وہ بھوکے تھے، لیکن نبی کے پردادا نے ان کو کھالی روٹی نہیں کھلائی، فرمایا یہ جو میرے اونٹ آئے ہیں ملک شام سے، گندم لے کر کے ان اونٹوں کو ذبح کیا جائے، دل ہونا چاہیے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے۔ حضرت ہاشم نے اپنے اونٹوں کو قربان کروایا، ان کو ذبح کروایا، جب اونٹ بن کر کے تیار ہو گئے، حضرت ہاشم فرماتے ان کو پکایا جائے، اونٹوں کا سالن بن کے تیار ہوا، روٹی بن کر کے تیار ہو گئی۔ اب حضرت ہاشم فرماتے ہیں اس روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، روٹیوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا اس روٹیوں کے ٹکڑوں کو سالن میں اونٹوں کے ملا دیا جائے۔ تم سمجھو نا، تم سے کہیں ہم یہ ڈسٹرب ہوں گے، یہ اشارے سمجھو تم سے اور غصہ کر رہے ہو، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حالت ہے یار ان کا، ہمارا بالکل ایک دم دونوں کا ساتھ ہوتا ہے جلسے میں، مائک والوں کو اور تقریر کرنے والوں کو، پھر بھی ان سے کہا جائے گا تو آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے؟ بتائیے آپ، میں ان سے کہوں آواز بڑھاؤ، آپ کہو گے یار مولانا بالکل تھکے ہوئے ہیں کیا؟ سمجھو یار، میں منگل کے دن سے گھر سے نکلا ہوں ابھی تک نہیں پہنچا ہوں، سمجھ رہے آپ، سفر میں ہوں، بس اللہ پاک اپنے حبیب کی ثنا کروا رہا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میری عادت ہے میں کہتا نہیں، بس اشارہ کرتا ہوں، اور بس اشارہ بھی اس لیے کرتا ہوں جتنی آواز ہے اس سے کم کر سکتے ہو، مجھے پتا ہے کنجوسی کی بھی ایک وقت ہوتی ہے، جو کوئی نہیں کہتا نا اس کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ اب میں چیخ رہا ہوں تو مجھے ڈر ہے یہ اور کم کر لیں گے، بس میں نے آپ سے اشارہ کیا اس سے کم مت کرنا، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ۔ ابن اللہ عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضرت ہاشم نے حضرات اپنی مطلب جو روٹیاں بنوائی تھیں ان کے ٹکڑے کروائے، اونٹوں کے سالن میں ان کو مکس کروایا، اور یہ جو روٹی کے ٹکڑے سالن میں مل کے جب کھانا تیار ہوتا تھا، اہل عرب اس کو سرید کہتے تھے، اور سرید کے بانٹنے والے کو ہاشم کہتے تھے، یعنی جو روٹی کے ٹکڑے سالن میں ملا کر کے بانٹے، یعنی جو سونپ بانٹے، اسے ہاشم کہتے تھے اہل عرب۔ نام عبد مناف نے عمر رکھا تھا، لیکن یہ جو لوگوں کو کھانا آپ نے بٹوایا اس وجہ سے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو تاریخ کے پنے آپ کے سامنے الٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، اور ان کے چمکنے کی ایک واحد وجہ یہ تھی، ان کی پیشانی میں ہمارے نبی کا نور چمکا کرتا تھا۔ حضرت ہاشم مکے کی سرزمین سے ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ملک شام اور مکے کے درمیان میں ایک بستی پڑتی تھی جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا اور آج مدینہ کہا جاتا ہے۔ یثرب کے معنی آتے ہیں دارالبوا، یعنی بیماریوں کا گھر۔ میرے نبی کے جانے سے پہلے مدینہ بیماریوں کا گھر تھا، لیکن مصطفیٰ جب وہاں تشریف لاتے ہیں اب وہ بیماریوں کا گھر نہیں بلکہ دارالشفا بن جاتا ہے۔ استاد زمن نے کہا تھا، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ ابھی سید نعیم صاحب قبلہ نے مدینے کے حوالے سے آپ کے سامنے کلام پیش کیا تھا۔ اللہ اکبر، کسی شاعر نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، کوئی شاعر کہتا ہے خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ عرب کی سرزمین پہ ایسی کچھ راتیں بھی ہوتی ہیں، مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ میرے سرکار کا دیوانہ ہے، پاگل نہیں کہنا، میاں اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں، میاں اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے شہر مدینہ۔ اللہ اکبر،
اکبر کبیرہ۔ اویس قرنی جاتے ہیں تو مدینے کے پتھروں کو چومتے ہیں۔ امام مالک اللہ اکبر جب چلتے تھے مدینے کی در و دیواروں کو چوم کر کے چلا کرتے تھے۔ وہ مدینہ ہے جہاں اللہ اکبر قدموں سے جانا بھی بے ادبی ہے، اس شاپ کو وہاں سر کے بل جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت نے کہا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ہاشم کی نظر یثرب شہر پہ پڑتی ہے، وہاں ایک خاتون اپنے شوپ دکان میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عورت کے چہرے پہ حضور کے پردادا کی نظر پڑی۔ آپ نے اس عورت کو پیغام نکاح کسی دوسرے آدمی کے ذریعے دیا۔ حضرت سلمہ نے حضرت ہاشم کے پیغام نکاح کو جب سنا تو آپ نے کہا میں نے پہلا نکاح کیا تھا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب میں نے یہ ارادہ کیا ہے پوری زندگی تنہا گزار دوں گی، پوری زندگی اکیلے گزار دوں گی، دوسرا نکاح نہیں کروں گی۔ اور یہ کہہ کر کے آپ نے ٹکرا دیا۔ ان کی سہیلیوں کو پتا چلا، سہیلیوں نے آ کر کے کہا سلمہ تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ کہا کیا مطلب؟ بولے تو نے ایسے جوان سے رشتہ ٹھکرایا ہے؟ جانتی ہے قریش کی ہر شہزادی ہاشم کے نکاح میں جانے کے لیے بیتاب ہے، ان کی زوجیت میں جانے کو اپنی زندگی کے معراج تصور کرتی ہے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا سلمہ اپنے ارادے کو واپس کر لو، اپنے فیصلے کو واپس لے لو، اپنے قول سے رجوع کر لو اور ہاشم کے نکاح میں چلی جاؤ۔ حضرت سلمہ نے حضرت ہاشم کو جواب اب جو تھا نا مثبت میں دے دیا، حضرت گرامی پوزیٹیو جواب اب دے دیا۔ حضرت ہاشم کو ہاں میں جواب ملا، نکاح ہوا حضور کے پردادا کا حضرت سلمہ کے ساتھ۔ اب ذرا آپ دیکھیں نبی کے پردادا نے جب اپنی بیوی سے ملاقات کی تو ان کو یثرب سے مکہ لے کے نہیں آئے بلکہ اپنی سسرال میں ہی اپنی بیوی سے آپ نے خلوت صحیحہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شب میرے نبی کا نور جو حضرت ہاشم کی پشت میں چمکا کرتا تھا وہ حضرت ہاشم کی پشت سے منتقل ہو کر کے بشکل حمل حضرت سلمہ کے شکم میں آ گیا۔ شکم مادر میں بشکل حمل نور مصطفیٰ پہنچا ہے۔ چند دن ابھی گزرے ہیں، چند مہینے گزرے ہیں کہ بشکل حمل نور مصطفیٰ شکم مادر میں ہے۔ قسم خدا کی حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت سلمہ کو پتا چلا آپ زمین پہ گر گئی، بیٹھ گئی اور آپ نے اپنی سہیلیوں کو بلا کر کے کہا تھا میں نے پہلے تم سے کہا تھا، میں نے ہاشم کو نیگیٹو جواب دیا تھا، میں نے ہاشم کو منفی میں جواب دیا تھا، لیکن تم نے مجھے سمجھایا اور میں نے ہاشم کے نکاح میں جانے کو قبول کیا اور میں ہاشم کے نکاح میں چلی گئی۔ دیکھو آج میرے سر کا سہارا چھن گیا، دیکھو آج میرا سہارا چھوٹ گیا، دیکھو آج میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، دیکھو دوسری مرتبہ میں بیوہ ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی سہیلیوں نے سمجھایا سلمہ تیری بات ٹھیک ہے کہ تیرے شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن تو خوش نصیب بھی تو ہے، تیرے شکم میں تیرے شوہر کی امانت ہے، ہو سکتا ہے وہ چمتکار ہو سکتا ہے وہ تیرے شوہر کی نشانی بھی بنے اور تیرے بڑھاپے کا سہارا بھی بن جائے۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں میں اپنے دکھ اور درد کو اس طرح بانٹ لیتی تھی، جب ہاشم کا خیال آتا تھا میں چیخیں مارتی تھی، لیکن جب اپنے اوپر نظر ڈالتی تھی میرے شکم میں ہاشم کی امانت بھی تو بشکل حمل پل رہی ہے، ممکن ہے وہ بچہ ہو، ممکن ہے وہ بیٹا ہو، میرے شوہر ہاشم کی نشانی بن جائے اور میرا سہارا دست و بازو بن جائے۔ حضرت سلمہ کہتی میں اپنے شوہر کی امانت کو اپنے شکم پیٹ میں خوشی خوشی اللہ اکبر کبیرہ پرورش کر رہی ہو، خوشی خوشی اپنے شوہر کی امانت کا وزن برداشت کر رہی ہو۔ آخر وہ ساعت وہ پربہار ساعت آئی کہ میرے شکم میں جو ہاشم کی امانت تھی ایک دن وہ دنیا کے اندر آئی۔ اللہ اکبر
اکبر کبیرہ، اور وہ امانت بیٹی بن کے نہیں بلکہ بیٹا بن کر کے آئی، لڑکی بن کے نہیں بلکہ لڑکا بن کر کے وہ امانت آئی۔ وہ جو لڑکا پیدا ہوا، ہاشم کی نشانی جو پیدا ہوا، وہ نہایت ہی حسین و جمیل تھا، وہ بہت زیادہ وجیح و شکیل تھا، اس کے لب و رخسار بڑے خوبصورت تھے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے سر کے بال سفید کالے ہوتے ہیں، لیکن آج ہاشم کی نشانی بن کے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے سر کے بال کالے نہیں، سر کے بال سفید ہیں۔ یثرب والے آ کر کے دیکھتے تھے سلمان نے بہت خوبصورت بچہ جنا ہے، لیکن بال سر کے کالے نہیں سفید ہیں، اور اہل عرب سفید بال والوں کو شیبہ کہتے تھے۔ تو اللہ اکبر، سلمہ کے بیٹے کو یثرب والے دیکھتے تھے اور دیکھ کر کے کہتے تھے ہاذا شیبہ، یہ تو بزرگ بن کر کے پیدا ہوا ہے، یہ تو بوڑھا بن کر کے پیدا ہوا ہے۔ اب حضرت سلمہ کے بیٹے کا نام اللہ اکبر شیبہ پڑ گیا۔ حضرت سلمہ کہتی ہے میرے بیٹے کی عمر شریف جب 9 برس کی ہو گئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے جاتے تھے۔ حضرت ہاشم کے بیٹے جب شکار سے اللہ اکبر تیر مارتے تھے تو آپ کا تیر جو تھا نشانے پہ جا کر کے لگا کرتا تھا، لیکن ان کے دوست جب کمان سے تیر پھینکتے تھے ان کے دوستوں کے تیر خطا کر جایا کرتے تھے۔ حضرت شیبہ کے دوستوں نے کہا تھا اے شیبہ ایک بات تو بتا، ہم بھی تیر مارتے ہیں، تیر ہمارے خطا کر جاتے ہیں، لیکن جب تو تیر مارتا ہے کیا پڑھ کے تیر مارتا ہے، کیا پڑھ کے تیر چلاتا ہے؟ تیرا تیر کبھی خطا نہیں کیا کرتا، ہمیشہ تیرا تیر نشانے پہ جا کر کے پیوست ہوتا ہے، نشانے پہ جا کر کے لگا کرتا ہے۔ شیبہ نے کہا تھا اے میرے دوستو کچھ پڑھ کے تیر نہیں چلاتا ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دوستوں نے کہا تھا جب کچھ پڑھ کے تیر نہیں چلاتے تو کہیں ٹریننگ کر کے آئے ہوں گے۔ تو حضرت شیبہ نے کہا تھا نہ کچھ پڑھ کے مارتا ہو نہ ٹریننگ کر کے آیا ہو، بلکہ میرا تیر جو خطا نہیں کرتا نشانے پہ جا کر کے لگتا ہے۔ کمال شیبہ کا نہیں ہے بلکہ شیبہ کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمک رہا ہے اس کی برکت سے میرا تیر نشانے پہ جا کے لگا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، فیضان سدولہ فاضل، انجمن رضائے مصطفیٰ کانفرنس، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ کہیں ٹریننگ لے کے نہیں آئے، کچھ پڑھ کے تیر نہیں چلاتا، بلکہ میری پیشانی میں جو نور ہے اس نور کی برکت سے میرا تیر خطا نہیں کرتا۔ یہ بات اللہ اکبر یثرب کی سرزمین سے نکلے، مکے کی دھرتی پہ آئی۔ ان کے چچا شیبہ کے چچا مطلب سے جب لوگوں نے کہا مطلب اپنے بھتیجے کو لے کر کے آؤ، وہ تمہارے بھائی ہاشم کی امانت ہے، نشانی ہے۔ حضرت مطلب تیار ہوئے، مکے سے یثرب آئے، آ کر کے اپنی بھابی سلمہ سے کہا بھابی جی اپنے بھتیجے کو لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، حضرت سلمہ نے کہا اے مطلب میں جانتی ہوں اس بچے پہ حق تمہارا بھی ہے، میں جانتی ہوں اس کی رگوں میں تمہارے بھائی ہاشم کا خون دوڑتا ہے، یہ تمہارے بھائی ہاشم کی علامت و نشانی ہے، تمہارا بھی اس پہ حصہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن سنو یہ میرا بیٹا میرے شوہر کی امانت ہے، اب میرا دنیا میں ہے کوئی اس بچے کے سوا، یہی میرا بڑھاپے کا سہارا ہے، یہی میرا دست و بازو اللہ اکبر مستقبل میں بنے گا۔ اے مطلب بتاؤ میں کیسے اپنی آنکھوں سے جدا کر دوں؟ پھر ماں تو ماں ہوتی ہے، بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ اس لیے دوستوں میں کہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، دوستوں کے پیار کو محبت کا نام دیا جاتا ہے، چچا تایا کے پیار کو محبت کا نام دیا جاتا ہے، اولاد اور بیوی بچوں کے پیار کو محبت کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ماں کے پیار کو محبت کا نام نہیں، ماں کے پیار کو ممتا کا نام دیا جاتا ہے، ماں کے پیار کو محبت نہیں ممتا کہا جاتا ہے۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے، ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ بیٹے اگر 5 ہو تو ماں 5 بچوں سے
محبت کرتی ہے. دسترخوان پر روٹی 5 ہو, کھانے والے 6 ہو, تو ان میں ماں کہتی مجھے بھوک نہیں ہے, تم 5 بھائی ایک ایک روٹی کھا لو. یہ ماں ہے جس کے 5 بیٹے ہیں, اسے کتنی محبت ہے. تو سوچو جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور اس کا سر پہ شوہر کا سایہ بھی نہ ہو, وہ اپنے لخت جگر سے کتنی محبت کرتی ہوگی. اس لیے جوانوں میں کہتا ہوں اگر کامیابی چاہتے ہو تم بھی اپنی ماں سے پیار کیا کرو. اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کے قدم چوما کرو. آج تم پیر فقیروں کے در پر جا کر کے پڑ جاتے ہو, وہاں جا کر کے ڈیرے جما کر کے بیٹھ جاتے ہو. میں کہتا ہوں قسم خدا کی تمہاری جنت کسی پیر فقیر کے قدموں میں نہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ دین تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ پیر فقیروں کے دروازوں پہ ڈیرے جما کے بیٹھے ہو, وہاں خانقاہوں کی تمہاری حاضری ترک نہیں ہوتی, لیکن بوڑھی ماں کو روٹی دینے آج تیار نہیں ہے, باپ کا دست و بازو بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قسم خدا باپ کو ناراض کر کے, بوڑھی ماں کو دھکے دے کر کے ایک حاضری نہیں, اگر پوری زندگی کسی فقیر کی چوکٹ میں گزار دے تیری ایک حاضری بھی قبول نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جن لوگوں نے ماں کو ناراض کیا ہے, جن لوگوں نے باپ کو ناراض کیا ہے, اس نے صرف ماں باپ کو ناراض نہیں کیا ہے, ماں باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی کو پہنچ جاتی ہے. جو باپ کو ناراض کر دیتا ہے وہ عرش کے رحمان کو ناراض کر دیتا ہے. نوجوانوں میں تمہیں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں, میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. اگر کامیابی دل میں تمنا لے کر کے بیٹھے ہو, کامیابی چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, تو ماں کے قدموں میں آ کر کے پڑ جاؤ. تمہاری جنت کسی پیر فقیر کے قدموں میں نہیں, تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے, فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑھی لکھی ہے, وہ میری ماں ہے, میرے لیے سب سے بڑی ہے. اور میں تمہیں کامیابی کا وظیفہ دے کر کے جا رہا ہوں. اگر کامیابی چاہتے ہو تو باپ کو اگنور نہ کرو, ماں کو اگنور نہ کرو. ماں کے قدم چوم کے, باپ کے ہاتھ چوم کے اپنے سفر کا آغاز کرنا. جب ماں باپ کی قدم بوسی دست بوسی کر کے ان کی دعائیں لے کے سر پہ ہاتھ رکھوا کے تو اپنے گھر سے نکلے گا. دنیا ناکام ہو سکتی ہے لیکن ماں باپ کو خوش کر کے جو سفر کرتا ہے وہ ناکام ہو کے واپس نہیں, کامیاب ہو کر کے واپس آیا کرتا ہے. منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, تباہ بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سبیل فاضل, فیضان اعلی حضرت رضائے مصطفیٰ کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جس کا ایک بیٹا ہو, سر پر شوہر کا سایہ نہ ہو, ذرا غور کرو وہ کتنی اپنے لال سے محبت کرتی ہوگی, لیکن پھر بھی اس نے اپنے اللہ اکبر کبیرہ دیور سے کہا تھا سنو, لے کر کے تو جا رہے ہو, ذمہ داری تمہاری رہے گی, نگرانی مکمل کرنا ہوگی, ایک منٹ کے لیے بھی اپنی نگاہوں سے دور نہ کرنا.